ایک تو میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، یہ جو پرائمریلی ریسرچ بہت اچھی ہے. میرا جو کوشچن ہے اسی سینس میں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے سینٹر کے 179 انسٹیٹیوشنز ہیں ٹوٹل گورنمنٹ آف پاکستان کے، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. اس میں 110 انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف گورنرز مکمل نہیں ہیں. 38 انسٹیٹیوشن ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ سینٹر کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ گورنمنٹ 23 یا 24 انسٹیٹیوشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ یہ خسارہ ان کا پر اینم 5000 بلین سے زیادہ ہو چکا تھا. اسی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے بنیادی طور پر، جو آپ نے اگزامپل دی انڈیا کی یا دوسرے ممالک کی. میں کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی ریسرچ میں جو 28 پیجز کی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ جتنے ڈویژنز ہیں پاکستان کے ان کو آپ پروونسز میں لے جائیں، اور آلموسٹ خرچے بھی یہی ہیں. تو کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سینٹر اتنا آلموسٹ پیرالائز لگتا ہے انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے، تو اس کا ریشنل اس وقت پہ آنا اور آپ کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیجیے. اس آپ بتائیں نا آپ کتنی سپورٹ دیتے ہیں. میں تو آپ ہی اسی لوگوں سے سپورٹ لینے آئے ہیں. آپ بتائیں آپ کتنی سپورٹ دیتے ہیں. پہلے بھی سب اس کے بعد آپ کے فالوورز ہیں، اس کے بعد لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ سپورٹ دیں گے تو ان کی سپورٹ آئے گی. جو میں نے دیکھا ہے 19 سال سے، پچھلے 19 سال سے جو میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، جرنلزم کر رہا ہوں، تو بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں. لیکن ان جس طرح ہزارہ صوبہ کی یا دوسرے ساؤتھ پنجاب کی بات ہوتی ہے، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، بلوچستان میں ایون بات ہوتی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ہی ایگریسو ان کی اپروچ رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کم از کم صوبے بنے یا دوسری سیاسی جماعتیں نہیں، لیکن پاکستان میں پولیٹیکل سپورٹ یا ایک وہ اب تو ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ سامنے آ رہی ہے. تو آبویسلی کہ یہ سپورٹ اگر آپ کو ملتی بھی ہے ہم سے، تو میرے خیال میں ملنی بھی چاہیے کہ جینون اسٹرانگ وہ ہے. لیکن کیا سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریڈی ہے آپ کو سپورٹ حاصل؟ دیکھیں، ہمیں تو ابھی میں نے بات کی تھی کہ ہم تو پبلک سپورٹ کے لیے آئے، ہم سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کے لیے تو آئے نہیں. جو میرا اس میں یقین ہے وہ یہ ہے کہ اصل تو پبلک ہے نا. پاکستان کا مالک جو ہے وہ 25 کروڑ عوام ہے. وہ 25 کروڑ عوام اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیجتی ہے، وہ وہاں پہ جا کے اس کی بات کرتے ہیں. ایسے ہونا چاہیے. جو فرسٹ لیئر آپ کی ہے وہ عوام ہی ہے. اگر عوام میں آپ کے پاس ایک اوپینین بن جاتی ہے، فرم اوپینین بن جاتی ہے، تو دین ایوری تھنگ ول فالو. میرا بھی یہ ایمان ہے. دوسرا ابھی بات جیسے بھی آپ نے بھی کی کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں. اس وقت اگر جس بات سے میں ڈر جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں، آپ سمجھے، وہ یہ کہ 44% ہمارے ایسے بچے ہیں جن کو نیوٹریشن نہیں مل رہی. اسٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے 44% بچوں کی. جو ورلڈ ہنگر انڈیکس ہے اس میں بھی ہم کو 109-10 نمبر پر. پر ہم تو اس مذہب پہ ایمان رکھتے ہیں نا سارے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سویا تو ہم سے پوچھا جائے. گورنمنٹ سے تو پوچھا ہی ہے، ہم سے پوچھا جائے. ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بتانا تو پڑے گا نا، ایک دن حساب کا بھی آئے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک حل ہے اس اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا، کم از کم کھانا ہر جگہ پہنچانے کا، کہ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو آپ چھوٹا کریں. تو ہم تو اپنے سارے کام کمپرومائز کر کے جا رہے ہیں، جگہ جگہ گھر میں ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. کل جب ہم سے حساب ہوگا
ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے. آپ لوگ بھی دیکھ لیں، آپ کے پاس بھی جواب ہے، حکمران بھی دیکھ لیں. ہم تو اس کو زیادہ اجاگر کر رہے ہیں، اور اسی لیے بات کریں. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تو سیاست نہیں کرنا. یہ 33 کی بجائے 66 بھی ہو جائیں گے پرابلم، تو میں نے تو سیاست نہیں کرنی. ہم تو ایک اکیڈیمک ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پبلک اوپینین بنانے کے لیے، ناٹ فار می، ناٹ فار چوائس صاحب، فار پبلک. ہمارا کوئی اس میں ہمیں اللہ نے وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں پہ یہ صوبے وغیرہ ہمیں میٹر نہیں کرتے، لیکن ہم نے جا کے جواب تو دینا ہے جس سے ہمیں یہاں پہ پہنچایا. آپ بھی یہی سوچ لیں، ہر شخص اپنے طور پہ سوچ لے اس میں کیا جواب دے. ہم بھی شامل ہیں سارے اس میں، ہم بھی شامل ہیں. آپ کی بالکل آنکھیں کھل جائیں گی بات یہ، آپ یہاں پہ کر کے رہے ہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہم دنیا پہ نمبر 1 ہیں. 25 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. یہ آپ جیسے جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اگلے 15-20 سال میں آپ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے، اور اس وقت یہ بچے جو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں جو ان امپلائیبل ہوں گے، یہ آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ کتنے بھی لائق ہوں، آپ نے کتنی بھی پی ایچ ڈی کی ہو، یہ آپ کو آگے بڑھنے دیں گے. اور باہر جانے کی ہمیں کوئی باہر قبول نہیں کر رہا. کچھ لوگ جا رہے ہیں بیچارے جو پتہ نہیں کس مصیبت میں جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ بھی شاید ڈالیں. تو یہاں سے جانے کا شاید آپشن ہی ختم ہو جائے. اس کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ جہاں پہ رہنا ہے. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں.